أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم. سورۃ الدہر بھی بولتے ہیں اور انسان بھی، کیونکہ حل اتی علی الانسان آتا ہے. سمجھ آ گئی؟ 2 رکوع ہیں اور آیات کتنی ہیں؟ 31 31 آیات ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ لوگ تیرے علاوہ یہ لوگ غفلت میں شمار ہیں، غافل ہیں. قرآن پہ نشانی نہیں ہے. پیج بتایا 16 لیول قرآن آپ لوگوں کو سیٹ کیا، آپ لوگوں کا ٹائم بچے. تلاوت کا پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو، نادر اخوان ہو آپ لوگ. ان چھوٹوں کو کیا گلا ہے؟ اس کو کہتا نا یہ نکال لیتا ہے اتنی دیر میں. پیج نمبر آپ دیکھو برابر سب کا. اس کا پیج نمبر کیا ہے؟
16 نمبر میں سب کو بتا رہا ہوں، کئی نمبر فلاں ہیں اور لگے ہوئے اپنے اپنے، کوئی امس پارہ نکالا ہے، کسی نے کیا نکالا ہے، یوٹیوب والا سے نے پتہ نہیں کہ کیڑے کر دماغ۔ توجہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتی علی الانسان، اب یہ والا کھولو، اب عقل کرو نا، ترجمہ شروع ہو رہا ہے نا۔ اللہ کے بندو توجہ فرماؤ، فائدہ ہوگا نا، ترتیب سمجھو نا۔ کب سمجھو گے؟ جب تلاوت ہو رہی ہے صرف 16 لے لو نا قرآن، نشانی لگائیں وہاں پہ، یہ باقاعدہ سبق ہے، ایسے تو نہیں میں آگے کہانیاں سنا کے چلا جاتا۔ پھر ترجمے والا آپ انگلی رکھیں، توجہ فرمائیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ صورت اور جو صورت ہے الف لام میم سجدہ 21 پارے میں جو صورت ہے وہ صورت اور یہ صورت جمعے کی فجر کی نماز میں ہر جمعے کی فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور مفتی ظہور علی خان صاحب ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں، ہمیں اوروں کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ہاں تو اہتمام بہت کم ہے، قریب کے مولانا صاحب ہیں، اور باقی ڈرتے ڈرتے کوئی پڑھتا ہے، مطلب بعض دفعہ حافظ پکے نہیں ہوتے، بھول جاتے ہیں، تو پھر لہٰذا اماس پارے پہ کچھ لوگ تین و زیتون پہ گزارا کر رہے ہیں آج کل۔ جو فجر آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو یہ بات پتہ لگ گئی، الف لام میم سجدہ 21 پارے والی پہلی رکعت میں پوری صورت، اور دوسری رکعت میں یہ حل عطا والی۔ اب تو آج سے نیت کر، یہ صورت اتنی پکی یاد کر، ابھی سے تو 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں یہ پڑھ، دوسری میں کوئی اور پڑھ، اس لیے سے کہ میں انشاءاللہ مجھے اللہ نے موقع دیا نماز پڑھانے کا، فجر کی میں قابل ہوا، تو انشاءاللہ ہر جمعے کی میں فجر میں پہلی رکعت میں جب 21 پارہ بھی انشاءاللہ حفظ ہو جائے گا تو پہلی رکعت میں وہ، دوسری میں حل عطا۔ اس لیے آپ کو کیوں کہتا ہوں بار بار آہستہ پڑھو، آرام سے پڑھو، کہ یہ صورتیں ثابت ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ماحول تھوڑا بنانا پڑے گا، آج کل کا لوگوں کو بتانا پڑے گا، بار بار مہینہ 2 مہینے 3 مہینے اس پہ پریکٹس کروانی پڑے گی۔ کچھ دن آپ ایسے کریں کہ کچھ جمعے کے ہو سکتا ہے آپ صرف ایک رکوع الف لام میم سجدہ کو پڑھ لو، ایک رکوع اس کا پڑھ لو، ماحول تھوڑا بنانا پڑے گا، لوگوں کو شوق ہوگا، دیکھیں گے آس پاس مطلب جو آ رہے ہیں وہ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں آپ، رمضان میں لیکن شارٹ کٹ نماز پڑھانی ہوتی ہے نا، عام دنوں میں کوشش کریں گے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، حل اتی یقیناً آیا یعنی گزرا، علی الانسان انسان پر، حین ایک وقت، حین کا کیا مطلب ہوا؟ ٹائم، وقت، من الدہر زمانے کا، لم یکن نہ تھا، شیئاً کچھ، مذکورا قابل ذکر، انسان کا وہ ذکر ہو رہا ہے جب انسان نہیں تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے انسان نہیں تھا نا، انسان پر کبھی ایسا وقت آیا کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، نب کیا ہے؟ نب قلقلہ، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ توجہ، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے، الانسان انسان کو، من نطفۃ نطفہ سے، امشاج، امشاج مطلب مخلوط، تو جو اس صورت پہ حفظ میں ہو تو توجہ فرماؤں، امشاج مخلوط، نبتلیہ کا مطلب کہ ہم اسے آزمائیں، نبتلی ابتلا کرنا، الفاظ سمجھ گئے ہو نا اردو کا، ہی کا مطلب ہوتا ہے انسان، فجعلناہ تو ہم نے اسے بنایا، سمیعا سننا سنتا، بصیرا دیکھتا، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اس سے آزمائیں، کسے آزمائیں؟ انسان کو آزمائیں، پھر اس سے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کیا کرتا ہے؟ سنتا بھی ہے، یعنی ملے جلے سے مطلب سمجھ رہے ہو نا اماں ابا، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے، یہ ہو گیا سنتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یعنی مرد اور عورت کے ملے جلے اجراء سے پیدا فرمایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا بے شک ہم ہدیناہ، ہم نے اسے دکھائی، السبیل، سبیل کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک ہونا سبیل لانے و جڑی، راستہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے راستہ، سبیل راہ، راستہ، اما خواہ شاکرن شکر کرنے والا، و اما خور خواہ کفورا نا شکرا، ہم نے اسے راستہ دکھایا یعنی ہدایت کا راستہ کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا نا شکرہ بن جائے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، انا بے شک ہم نے، اعتدنا ہم نے تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسل
کیا ہوتے ہیں سلاسل؟ شباب لفظ آیا بار بار توجہ فرمانی ہے نہیں، زنجیریں سمجھ آئی، واغلالن اور توق، توق سمجھنے ہو کہ نہیں کسی نے پتہ ہے ترجمہ توق نہ مطلب نہ بیڑیاں پاؤں میں ہوتی ہیں، توق گردن میں ہوتا ہے، آناق بات سمجھ رہے ہو، بیڑیاں اور ہیں توق اور ہیں، گردن میں جو ڈالے جاتے ہیں اسے توق بولتے ہیں، اور زنجیروں جس سے جکڑا جاتا ہے بندے کو باندھا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد جہنم کی بیڑیاں، توق، زنجیریں، وسعیرہ اور دہکتی آگ، تین چیزوں کا ذکر ہوا۔ ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے توق دیکھو لکھا ہے نا، اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ان بے شک الابرار، ابرار کون ہوتے ہیں جی؟ ابرار نام رکھتے ہو نا ماشاءاللہ، دادا جی کا نام کیا ہے؟ ابرار کس کا نام ہے؟ ابو، ہاں ابو کا نام اس کے کیا ہے؟ ابرار۔ ابرار کا معنی بھی پتہ لگ گیا اب کیا ہوتا ہے؟ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ مزید نیک بنائے ان کو، باشرہ بنائے، اور پکا سید خاندان ہے ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، اور نانا جی کی بات ماننی بھی ہوتی ہے ظاہری بات نہیں۔ ابرار کا معنی پتہ لگ گیا، نیک لوگوں کو بولتے ہیں۔ یہ لے کے مجھے دو، یشربون پئیں گے، آپ کو پتہ ہے نا قرآن کا کیا اسلوب ہے، طریقہ کیا ہے، ہمیشہ خوش بھی کرتا ہے اور تھوڑا غمگین بھی کرتا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، رلاتا بھی ہنساتا ہی، ہنساتا بھی، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا أَوْ يَبْكُوا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا بھی لیکن اللہ کہتے ہیں رونے والے پاس زیادہ ہو، دنیا میں رونے کی عادت بناؤ، آخرت میں پھر ہنستے ہی رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یشربون پئیں گے من کأس پیالے سے، کان مزاج ہوا اس میں آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی، اب کیا کہیں گے اس کو؟ کافورا، کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ دنیا میں کیا کرتے ہیں آپ؟ پانی سادہ ہوتا ہے نا، میٹھا ڈالتے ہیں، چینی، اور کیا ڈالتے ہیں؟ جامی شیریں، روح افزا، فلاں فلاں۔ اللہ کو پتہ یار انسان دنیا سے آیا ہے اور مزے لینے کا طلب ہے، بے ادبی مت کرو قرآن کی، کیا ہو گیا؟ تو کافور کی ملاوٹ ہوگی، پلایا جائے گا، آمیزش ہوگی، ذائقہ کس کا ہوگا؟ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور بھی کیا ہے؟ عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، عینا ایک چشمہ، یشرب پیتے ہیں بہا اس سے، عباد بندے اللہ کے، عباد اللہ اللہ کے بندے، کہنا مڑا، یفجرونہا اس سے رواں کرتے ہیں، تفجیرا نالیاں، یہ اللہ نے آگے بتایا یہ کافورہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہے، وہ اس سے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ کیا مطلب جی؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ اختیار عطا فرمائیں گے کہ وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں لے جا سکیں۔ یہ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اسی نہر کی شاخیں آسانی سے جہاں چاہیں نکال لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جس جگہ چاہیں برزمین سے وہ چشمہ جاری کر دیں۔ یوں دنیا میں اگر کوئی برانچ اس کو بول سکتے ہیں آپ، شراب نوش جان کریں گے، نوش جان ٹھیک ہے نا، نوش جان کا مطلب یہ ہوتا ہے پینا۔ آپ کو اور مجھے اردو نہیں آتی اس لیے آپ سمجھ لیے، کیونکہ ہم انگلش میڈیم والے ہیں آپ لوگ، اور مجھے بھی آپ رگڑا ہوا بیچ میں، اردو مجھے بھی نہیں آ رہی بعض اب۔ نوش جان کا مطلب یہی ہے، فارسی کا لفظ ہے پرانا، انہوں نے اس میں زیادہ تر نوش کا مطلب پینا ہی ہوتا ہے، جان کا مطلب یہی، بس ایک لفظ تھوڑا ایکسٹرا ملا دی، نوش جان، جان ٹھیک ہے جی، سمجھ آئے گی بات؟ نوش مطلب فارسی کا لفظ ہے، نوش، نوشیدن پینا، نوشد مضارع، بات سمجھ گئے ہو؟ چشمہ جاری کر دیں مطلب شاخیں نکال لیں، برانچ نکال لیں، ایک ادھر ہے بھائی، باقی جہاں جائے وہاں بھی آرڈر، وہاں تو کیا ہے آرڈر کرے گا، دل میں ہی کلک ہوگا تو چل بھائی، کون فیکون والی اللہ اس کو طاقت دے دیں گے اپنی، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یوفونا، لیکن اللہ تو اللہ ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی طاقت، سمجھ آ گئی؟ کچھ چیزیں اللہ دیں گے، ایک اللہ رب اللہ ہی ہے۔ یوفون بالنذر، یوفون سے ماگی نے مدد کرو، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، شکر ہے کوئی پاکستان والے کوئی تو کام صحیح کیتا نا، ایک نعت ہے کم از کم،
قرآن تو لکھا نہ انہیں پتہ نہیں انے وائی رکھا اسی باہر تو کئی لگ گیا اسی وہاں مانا تو کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے نا. یوفون کا مطلب وہ پوری کرتے ہیں. یہ افا یہ کیا ہے بڑا اپنا یہ وفا سے لفظ ہے. کیا ہے یوفون وہ پوری کریں گے یعنی یوفون یہ فعل ہے مطلب کوئی ایسا نہ رکھنے نہ فائدہ بھی نہیں. بن نظری اپنی نظریں وَيَخَافُونَ ابھی نظروں کی بات سمجھ آ رہی ہو. نظریں سمجھتے ہو نظر نیاز اور نظر و نیاز بھی کس کے لیے ہوتی ہے اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے کسی اور کے لیے نظر نیاز نہیں ہوتی. ادھر آپ سنتے ہو نا بابا آ رہا ہوتا ہے نظر اللہ نظر حسین نظر اللہ سنا ہے کبھی نظر اللہ نظر حسین ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ایک ہی لفظ کے دو لفظ ہیں. نظر کا مطلب بھی نظر ہے نیاز کا مطلب بھی نظر نیاز سمجھ آ گئی. نیاز تھوڑا اس کا نظر کا ترجمہ اردو میں ہو گیا اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے نظر نیاز. قرآن کہہ رہا ہے وہ بات سمجھ گیا ہو لہذا انہیں سمجھ نہیں آنی بار وہ ڈر گئے. یومن اس دن کانا ہوگی شرہ اس کی برائی مستطیرہ پچھلی پھیلی ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وہ کھلاتے ہیں الطعام کھانا عَلَى حُبِّ اس کی محبت پر مسکیناً کس کو مولانا صاحب کو محتاج مسکین کو ویتیما واسیرا اور یتیم و اسیرا اور قیدی کن کو وہ اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کی خاطر مسکینوں اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. توجہ انما اس کے سوا نہیں نطعمکم ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ رضا الہی کے لیے لا نرید ہم نہیں چاہتے منکم تم سے جزاء کوئی جزا ولا شکورا اس کو بھیج اور نہ شکریہ. اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے اور نہ کوئی شکریہ. ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں تمہیں دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. کیا کر رہے ہیں تم سے تمہیں تھینکس بھی نہیں چاہیے ہمیں تھینکس خاموشی اشارہ کرنا تھینکس بھی نہیں چاہیے ہمیں. آپ ہمیں جو کھلا رہے ہیں ہم پہ احسان نہ کریں. یہ آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کسی سے شکریہ تھینکس بھی آپ ہم کہتے ہیں نا یار تھینکس بھی نہیں بولا آپ نے تھینکس نہ کہلواؤ کسی سے اللہ کے لیے آپ کر رہے ہو نا. اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی وغیرہ شکر تھینکس. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا انا نخاف بے شک ہمیں ڈر ہے من ربنا اپنے رب سے یومن اس دن کا عبوسا منہ بگاڑنے والا قمطریرا نہایت سخت. ٹھیک ہے جی ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا فوقاهم پس انہیں بچا لیا اللہ نے شر برائی ذلك اليوم اس دن کی برائی سے ولقاهم اور انہیں عطا کی نذرة تازگی وسرورا اور خوش دلی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُمْ اور انہیں بدلہ دیا بِمَا صَبَرُوا ان کے صبر پر جنتاً جنت وحریرا اور ریشمی لباس. ریشمی لباس پہنتے ہو مرد نہیں کرتے حرام ہے کہ نہیں دنیا میں حرام ہے. صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ کہیں گے یار دنیا میں اس نے تو نہیں پہنا چلا بھائی جنت میں تجھے مدد کراتا ہوں. اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا. کس سے صبر کیا تھا مردوں نے نہ پہننے سے صبر کیا. اللہ نے منع کیا ہے آخرت کا یقین ہوگا کہ یا اللہ ہم نہیں پہنتے ہیں. عورتوں کے لیے تو جائز ہے نا مردوں کے لیے حرام ہے سونا اور ریشم. ٹھیک ہے جی متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. متقین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے فیہا اس میں علی الارائک تختوں پر. تختے سے کیا مراد ہوگا یہ تختے سمجھو کہ لکڑی نے تختے کسی نے کار تختہ ہے جماعت دیو کوئی بیٹھ جماعت لوڑے تختے نہ ذکر آ گیا نا اتنا کچھ سمجھ آئی نا گل کار تک بیٹھنا نہیں ہونا. یوٹیوب والے آپ سے کچھ بھیج دو. لا یرون وہ نہ دیکھیں گے فیہا اس میں شمسن دھوپ ولا زمہریرا اور سردی
سردی گرمی کی طرح یہ بھی بڑا اللہ کا دنیا میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کئی کئی ملکوں میں صرف سردی ہوتی ہے، کئی کئی ملکوں میں صرف گرمی ہوتی ہے، اور یہاں پہ سارے سمجھ آ گئی۔ وہ ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئیں گے، جہاں نہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی، سخت سردی نہ دھوپ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ دنیا میں تکلیف ہوتی ہے نا گرمی سے سردی سے بھی، وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وَدَانِيَةً اور نزدیک ہو رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالها ان کے سائے، وذللت اور نزدیک کر دیے گئے ہوں گے، قطوفہ اس کے گچھے، تذلیلا جھکا کر، سمجھے وٹے نہ مارنے پہ سن۔ اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور سے ان کے آگے آرام کر دی جائیں گے، مطلب پیش خود آئیں گے۔ دنیا میں تو سارے ڈرامے ہی ہوتے ہیں نا، فلمیں دیکھتے ہیں لوگ، کارٹون شون میں سب فضول کا، یعنی تمام پھل ان کی دسترس اور ان کے قابو میں دے دیے جائیں گے، مکمل کنٹرول دیا جائے گا، مینجمنٹ آنے تو سام مکمل مینیجر بڑا سا جی، بزنس مینیجر ہم بنائیں گے، خوبصورت زندگی، غلام بنایا ہوا، اور سمجھ رہے ہیں بات، مینیجر بنائیں گے آپ کو، غلام بنایا ہوا، ڈپریشن کا مریض، پریشر کا مریض، بیستی کا مریض، اشارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، یہی تو ٹائم ہے آدھا گھنٹہ بڑاس نکالنے کا، جس سے مرضی کرو بڑاس۔ وَيُطَافُ اور دور ہوگا علیہم ان پر، بِآنِيَةٍ برتنوں میں، کا من فِضَّةٍ چاندی کے برتن استعمال کرنے چاہیے دنیا میں، سونے چاندی کے، جب استعمال مطلب مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن برتن بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، بات سمجھو، من فِضَّةٍ چاندی، فضہ مطلب چاندی، اور وہ اکواب مطلب اور آبخورے، کانت ہوں گے، قواریرہ، قواریر کا ترجمہ کیا سمجھ آئے گی آپ کو؟ آئینہ، شیشے کے، اب یہاں سے یوں سمجھو کہ آپ برتنوں کی بات ہو رہی ہے، برتنوں والے شیشے، سمجھ آ رہی؟ اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور وہ پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ اللہ نے پتہ ہے کہ بڑا سیٹ صاحب تے آخنے مینو تے بھائی شیشے نے گلاس سے پانی پلاؤ، میں تو بڑا نواب ہاں، بڑا مولوی صاحب مولا جی ہاں، کسی بڑے مولوی صاحب کو بھی پلاسٹک والے میں پلاؤ گے جب لے جاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ جو پلاسٹک والے میں پلاتے ہو، میں تو بڑا مولانا ہوں، یہ وہ ہے، مطلب نہیں سمجھ رہے ہو بات۔ قواریر من فضة، قواریر دو دفعہ لفظ آیا، اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لو آپ لوگ، پہلے دفعہ قواریر وقف کریں گے تو قواریرہ، را لفظ پر را وقف ہوگا، اگلے کو پھر ہمیشہ اپنے را پڑھنا ہے، را قواریرہ، را اگلے والے کو نہیں پڑھنا آپ نے، توجہ، اگلے والے کو ہر حال میں قواریرہ پڑھنا ہے آپ نے، جھٹکا نہیں دینا، قواریرہ، را زبر را پڑھنا ہے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں یار میں اس قواریرہ اور اگلے کو بھی کیا کرتا ہوں، سانس میرا لمبا ہے، تعالیٰ کہتا ہے میں دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھتا ہوں، پھر دونوں کو الف کے بغیر پڑھیں گے، پہلے کیا وقف میں کیا تھا، را الف زبر را، لیکن اگلا تو ہمیشہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کو را زبر را پڑھنا ہے، اب دونوں کو برابر پڑھیں گے، قواریر من فضة قدروها تقدیرا، سمجھ آ گئی بات، تجوید کی قاعدہ سمجھ آ گیا؟ جب یہ سبق آپ یہ سمجھو کہ آپ کا قرآن بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، ایک ڈبل کام ہو رہا ہے آپ کا، ٹرپل کام ہو رہا ہے، کیا مطلب؟ نمبر 1 قرآن تجوید سے پڑھ رہے ہو، نمبر 2 ترجمہ، نمبر 3 اردو اور عربی کے الفاظ کا مشترک مجموعہ آپ پڑھ رہے ہو، وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ فرماؤ آپ لوگ۔ چوتھی چیز آپ کے سامنے یہ قرآن ہے، 4 چیزیں پڑھ رہے ہو آپ، آ جاؤ۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، قواریر شیشے بھی چاندی کے، سبحان اللہ، جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا، چاندی کے قدر ہوا، انہوں نے ان کا اندازہ کیا ہوگا، تقدیرہ مناسب، شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا، خاص قسم کا وہ ہوگی، پڑھنا رہا۔ یہ جنت کی ایک عجیب خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ عام طور سے چاندی شفاف نہیں ہوتی، مجھے رگڑا ہوتا ہے نا، بیچ میں ملاوٹ ہوتی ہے، ادھر تو اور پاکستانی زندہ باد، اس لیے چاندی کا برتن شیشے کی طرح شفاف نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں کے یہ گلاس چاندی کے ہونے کے باوجود شیشے کی طرح شفاف ہوں گے، سمجھ آئی؟ اتنے لمبی چوڑی فیکٹریاں کی لوڑ نہیں پیسے کہ بھائی فیکٹریاں رگڑا دو،
آگ لگاؤ. دنیا میں تو سونا چاندی آگ لگا رہے ہیں یہ وہ، لیکن اللہ کا نظام ہے نا وہاں پہ تو کیا ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وَيُسْقَوْنَ اور انہیں پلایا جائے گا، فِيهَا كَأْسًا اس میں ایسا جام، كَانَ مِزَاجُهَا وہ ہوگی اس کی آمیزش ملاوٹ، زنجبیلا سونٹ. سونٹ کیا ہے بھائی؟ ایک ہوتا ہے پینا، ایک ہوتا ہے پینا اور ایک ہوتا ہے پلایا جانا، بہت فرق ہے. کیا مطلب ہے اس کا آسان؟ ہاں آپ مہمان آئے میرے گھر، آپ خود ہی آ کے پانی پی رہے ہو، کیا مطلب مہمان ہو آپ؟ فرق نہیں ہے نا. ایک ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئیے پانی پلاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے آپ کو پانی پلاتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ پکڑیے، یہ مطلب 8-10 مہمان یہ لیے، یہ لیجیے، یہ لیجیے. یہ پلایا جانا ہوتا ہے. پینا کیا ہوتا ہے؟ آیا اور بس خود پی لیا، بس ٹھیک ہے مہمان ہے تو کی ساڑی کی، یہ مہمان کی ناقدری ہے، اور پلایا جانا مہمان کی قدر ہے. اللہ کا پتہ یہ جنتی تو کیا ہے، میرے مہمان ہیں، دنیا میں بڑی مشقت کر کے آئے ہیں، تراویحیں پڑھ کے آئے ہیں، قرآن پڑھ کے آئے ہیں، چھٹی نہیں کرنی چاہیے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا اور انہیں پلایا جائے گا، اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا، جام پیالہ شالہ جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا. گلاس کو کہتے ہیں یا جو بھی وغیرہ. مشروب کیا ہوتا ہے؟ اب جام کو آپ سمجھ لو پیالہ گلاس شاہ سمجھ لو، بس سونٹ ملا ہوا ہوگا. اب سونٹ نہ ترجمہ کرو بھائی، ادھر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. شبہ عینن عینن فیہا تسمی سلسبیلا. عینن ایک چشمہ، عینن مطلب چشمہ، فیہا اس میں تسمی موسوم کیا جاتا ہے سلسبیلا، یعنی اس چشمے سے ملاوٹ کی جائے گی اس کا، یعنی دنیا میں روح افزا کی چشمے تو نہیں ہے نا، کیا ہے فیکٹری ہوگی، کچھ نہ کچھ لمٹ ہوگی، لیکن وہاں سمجھو کہ سلسبیل ایک نہر ہے، وہاں ایک چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے، چشمہ ہوگا، سلسبیل سے پانی لایا جائے گا اسپیشل. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. وَيَطُوفُ اور گردش کریں گے، علیہم ان پر، یعنی گردش کریں گے جیسے اس کو آپ شادی حال پہ لے جاؤ. اب کیا سمجھو گے آپ؟ بہترین قسم کا شادی حال ہے. وہاں پہ کیا ہوتے ہیں خدمتگار، اللہ توفیق دے کہ آپ ہر بندے کو اٹھنا نہ پڑے ڈالنے کے لیے، اتنے لاکھوں روپے دینے کے باوجود خود جا کے ڈالنا پڑتا ہے. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پاکستانیوں کو بھوکے مار جاتے ہیں، کبھی کھایا نہ ہو. ایسے نہ کریں، اپنی جگہ تسلی سے بیٹھے رہیں. خدمتگار تنخواہ لے رہے ہیں، ان کو چاہیے اپنے بیس پہ ہر چیز پہنچائیں، یہ خدمت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جہاں لڑائی جھگڑ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ لڑائی آپ کو پتہ کس میں ہوتی ہے وہاں پہ؟ رش آئس کریم. مجاہدہ سب سے بڑا جہاد یہ پاکستانی آئس کریم کے ساتھ کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ سب سے بڑا جہاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ جمیل بھائی ہمیں یاد ہے، ممتاز بھائی کی شادی میں اس کا وہ زور لگانا مجھے ابھی بھی یاد ہے. مولانا حق نواز صاحب سے بات سمجھ گئے ہو؟ یعنی نقشہ آپ کو بتانے کا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ گرد پھر رہے ہوتے ہیں. آئیے آپ کے لیے روغن لاتے ہیں، آپ کے لیے تلی ہوئی مچھلی ہے، آپ کے لیے جتنے بڑے لوگ ہیں اتنے زیادہ چیزیں ہوں گی نا جو ہم مناسب ہوگا، اور بس مرغی ہوگی یا بس. آئیے آپ کے لیے میں آپ کے میز پہ. اور یہاں جنت کا نظارہ الٹ اس کے ساتھ میچنگ تو نہیں ہو سکتی. کیا ہے وہاں تو آپ کو بھائی 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں عشاء نماز پڑھ کے بولیں تو آپ بھی 3 گھنٹے بیٹھے رہو لمبی ہیں. ادھر امام صاحب 1 منٹ اوپر ہوا یوں کرتے ہیں لوگ. یہ پتہ ہے کون کرتا ہے؟ یہاں گھڑی کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں مولوی کو، ٹائم ہو گیا ہے. ادھر 3-4 گھنٹے انتظار میں بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہیں، کب کھانا ملے گا. بھوکے ہیں پورے مہینے کا، سال بھر کے بھوکے آئے ہیں بیٹھے. ایسی دعوت میں جاؤ ہی نہیں. آگاہ رہی ہے اللہ تعالیٰ. اور جہاں گانے بجانے ہوں تو پھر جانا بہت مجبوری ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جانا پڑے گا. مجھے کان بند کر لو، ذکر والی نعت لگا لو، پھر وہ اس کا نہیں پتہ لگے. اپنے آپ کو کاٹ مارو، ایسا ذکر کرو کہ لوگوں کو پتہ لگے یہ گانے سن رہے ہیں. لوگ یہ سمجھیں کہ گانا سن رہے ہیں، سمجھ جھوم رہا ہے، پاگل دیوانہ ہے. آپ کو کیا پتہ، میں نے تو بھائی ذکر کر رہا ہوں. ایسی محفلوں میں ذکر والی نعتیں لگے تو کتنا مزہ آ جائے. شادی میں یار عبادت ہے، نکاح بھی، اس میں گانے بجانے.
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ وَيَطُوفُ، طواف کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ طواف کا مطلب پھرنا، گرد چکر لگانا، اسی کا لفظ ملتا جلتا ہے۔ وَيَطُوفُ، طواف یطوف، اور گردش کریں گے، پھریں گے، آگے پیچھے گھومے پھریں گے، علیہم ان پر، ولدان لڑکے، خادم۔ اب دیکھو اسی سے ان لوگوں نے بوڑھے بوڑھے نہیں رکھے ہوتے ہیں، دیکھو کتنا ان کو بھی پتہ ہے کہ جنت میں لڑکے ہوتے ہیں نا، ان کو شاید یاد والوں کو بھی، کیونکہ ماشاءاللہ یہ کیا ہیں، یہ تو پاکستانی ہے نا، پاکستانی ہے، باہر ملکوں میں تو پتہ نہیں ہر قسم کے ہوتے ہوں گے نا، کیا خیال ہے؟ وہاں تو میرے خیال ہے آج کل روبوٹ آ گئے نا، چائنا جاپان میں ترقی ایسی ہوتی ہے۔ بہرحال گردش کریں گے، پھریں گے، علیہم ان پر، ولدان کا مطلب کیا سمجھئے ہو؟ لڑکے کا مطلب یونیفارم پہنے ہوئے، اسپیشل فورس۔ اب آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ لڑکے کون ہوں گے، پہلے بتایا وہ مخلدون، ہاں ہمیشہ نوعمر رہنے والے، وہ بھی کیا ہوں گے، کروڑوں سال گزر جائیں گے، وہ ان کی ایج اتنی رہے گی۔ اب دنیا میں انسان بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چھوٹا تو نہیں ہوتا نا، جنت میں جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اذا رأیتہم، جب تو انہیں دیکھے، حسبتہم، تو انہیں سمجھے، لؤلؤا، موتی، وہ بھی کیا ہوں گے، ہاں یوں سمجھو کہ ایئر ہوسٹسٹ۔ اب آپ کیا ہوگے، مولوی صاحب کیا جی گلا کرنا، کیا مثال ہے دیوا تو سما دنیا نہیں مثال ہے جی دیڑی پہ نہیں ہے نا، آپ کیا ہوگے مسجد میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کا نظام غلط ہے نا، یہ غلط نظام بنایا ہوا انہوں نے۔ کیوں خوبصورت لڑکیوں کو رکھتے ہیں ڈیوٹیوں پہ، بوڑھی بوڑھیاں چھپائی ہوتی ہیں، آگے کی ہوتی ہیں، میک اپ کر کے ان کو غلط تربیت دی جاتی ہے۔ یہ مسلمان ملک ہے، باپردہ ہونی چاہیے، مسلمان ملک ہے تو باپردہ ہوں۔ جب ایک جہاز چلانے والی جہاز چلا سکتی ہے مسلمان کی بچی، تو تمام ایئر ہوسٹس کیوں نہیں پردہ کر سکتی، پردے والی کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسلمان ملک ہیں، عربی سعودی عرب والی بھی نہیں کر رہی، ادھر والی بھی نہیں کر رہی، کیونکہ ادھر سے جہاز جاتا ہے وہی واپس آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے تو سفر کیا ہے، ایئر بلیو جاتا ہے وہی آتا ہے، وہی ٹیم ہوتی ہے اس میں۔ تھوڑے بہت نقشے بندے کو آپ غلطی سے دیکھ لیتا ہے نا بندہ، کیا کرے آپ، دیکھنا تو نہیں ہے، غلطی سے نظر پڑ جاتی ہے کہ نہیں۔ اب کھانا پیش کریں گی، اب بھوکا تو نہیں رہنا نا، چاہ دے کچھ نہ کچھ کھانا پینا ہے بھائی، نہ بھی کھاؤ خیر ہے۔ بہرحال بات سمجھ رہے ہو، مثالیں دے کے آپ بچوں کو سمجھا رہا ہوں، میں تو بچہ ہوں خود، آپ بھی بچے ہو، بڑے تمہاری بات نہیں سنتے، نہ کوئی سننے دے گا، لیکن بات پہنچ جاتی ہے، پیغام پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ پوری اتنے سبسکرائبر کے ہوتے ہوئے ایک سب ویور ہوتا ہے، وہی بندہ ہوتا ہے جسے اللہ دکھانا چاہتے ہیں، پیغام کیا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، یہ ہو گیا نا، لؤلؤا مطلب سمجھ گئے موتی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ٹائم نہ لگے، لیکن باتیں ایسی ہیں کہ یہ پھر موقع نہیں ملے گا، پھر سمجھ آ رہے ہو؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سبق، یہ سبق ہی ہے۔ منصورہ، بکھرے موتی، ان کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش ہمیں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، لڑکیاں نہیں ہوں گے، وہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، مطلب بڑے نہیں ہوں گے، عمر نہیں بڑھے گی۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ موتی ہیں، بکھیر دیے گئے ہیں، یعنی لڑکوں کی عمر ایک جیسی رہے گی اور ان پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ادھر تو کہتے ہیں نا یارا وہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، کیا نا، ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے گا، ثم رأیت، وہاں تو دیکھے گا، نعیما بڑی نعمت، وملکا کبیرا، بڑی سلطنت۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ سلطنت تو وہی ہے، سلطنت۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ عالیہم، ان کے اوپر کی پوشاک، اوپر کی یہ ہوتی ہے پوشاک، کپڑے اوپر والے ہم سردیوں میں پہنتے ہیں نا، ڈبل ڈبل، اوپر کے کپڑے یہ ہوتے ہیں، مثال سمجھو نا، سندسن ہوگا باریک ریشم، کیا ہوگی؟ خضرن سبز گرین، و استبرق اور دبیز ریشم اطلس، وحلو اور انہیں پہنائے جائیں گے، اساورہ کنگن، من فضۃ چاندی کے، وسقاہم اور انہیں پلایا جائے گا، ربہم ان کا رب، شرابا ایک شراب یعنی مشروب، طہورا نہایت پاک، ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں یعنی یونیفارم یوں سمجھ لو آپ لوگ، کیا ہوگی؟
اتنے چٹے تو سکول نبی نہیں خاطر اور نہیں خاطر نہیں پائے میں نے ہمیں آ رہے انہیں انگریزاں کو انہیں کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، پیچھے تو بات ان کی ولدانوں کی ہوگی نا، یہ بات جنتیوں کی ہو رہی ہے، یہ اسپیشل لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ پلائے گا ان کو، سبحان اللہ۔ اب پلائے گا اللہ، یہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں نا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ایک رکوع ہوا ماشاءاللہ۔ ان بے شک ھذا یہ کان ہے، لکم تمہاری، جزان جزا، وکان اور ہوئی، سعیکم ادھر نیڑے آ بھائی، سعیکم وکان اور ہوئی، سعیکم تمہاری، سعی مشکورہ، پورا کمر نہ مسئلہ حل۔ آگے آؤ، ادھر آؤ، یہاں پہ ٹیک لگاؤ، سنو فائدہ اٹھاؤ، تو ادھر مشکور۔ ان بے شک ہو گیا ترجمہ، تمہاری سعی مشکورہ مقبول، اور فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انعام اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے، پورا حساب ملا ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ان بے شک ہم نے نازل کیا علیک آپ پر قرآن، تنزیلا بتدریج، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا، فاصبر پس کیا کیجئے، صبر کریں، لحکم ربک اپنے رب کے حکم سے کے لیے، ولا تطع اور آپ کہاں نہ مانے، منہم ان میں سے، عاصما کسی گناہگار کا، اور او کفورا یا نہ شکرے گا، یا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نے فرمان یا کافر کی بات نہ مانو۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، واذکر اور آپ یاد کریں، اسم نام، ربی کا اپنے رب کا، بکرۃ صبح، و اصیلا اور شام، ایوننگ شام، اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح شام ذکر کیا کرو۔ ذکر صبح شام کیا کر۔ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، ومن اللیل اور رات کے کسی حصہ میں، فاسجد آپس آپ سجدہ کرے لہ اس کو، وسبحہ توجہ فرمانی ہے، ہاں پہلے پھر ہائے، وسبحہ اور اس کی پاکیزگی بیان کرے، لیلاً رات کا، طویلا بڑا حصہ، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو، اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کرو۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے، اس کی بھی، فجر کی بھی توفیق دے، سب کو سمجھ آئی؟ یہ کام آئیں گے بھائی، تکلیف اٹھاؤ تھوڑا، قربانی کرو۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلة ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، ان بے شک ہؤلاء یہ منکر لوگ، یحبون وہ دوست رکھتے ہیں، العاجلہ دنیا، ویذرون اور چھوڑ دیتے ہیں، وراءهم اپنے پیچھے، یوما ایک دن، ثقیلا بھاری، یہ لوگ تو دنیا کی پوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب کیا ہوتا ہے، ارجنٹ مانگتے ہیں نا، جو کچھ ملے بس ٹھیک ہے جی، مزے کرو اور شکیا ہو بس، اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہمیں کرنا چاہیے؟ نہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، نحن خلقناهم ہم انہیں پیدا کیا، وشددنا اور ہم نے مضبوط کیے، اسرهم ان کے جوڑ، واذا شئنا اور جب ہم چاہیں، بدلنا ہم بدل دیں، امثالهم ان جیسے لوگ، تبدیلا بدل کر، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے جیسے دوسرے پیدا کر دیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان سب کو ہلاک کر کے ان کی جگہ دوسرے انسان پیدا کر دیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انہیں شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم جب چاہیں گے ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، ان هذه بے شک یہ تذکرہ نصیحت یعنی قرآن، فمن پس جو شاء چاہے، اتخذ اختیار کر لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، وما تشاؤون اور تم نہیں چاہو گے، الا سوائے، ان یشاء جو یشاء اللہ اللہ چاہے، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، علیماً جاننے والا، حکیمہ اور حکمت والا، اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل وہ داخل کرتا ہے من یشاء وہ جسے چاہتا ہے فی رحمت اپنی رحمت میں والظالمین اور رہے ظالم اعد اس نے تیار کیا لہم ان کے لیے عذابا عذاب علیما دردناک. وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. 7 ستمبر ہے ماشاءاللہ آج تاریخی کیا ہے دن ہے 1974 کو. آپ کو پتہ ہے قاف 2 نقطے والا ان بدماشوں کو دشمنان اسلام کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور 50ویں جوبلی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے مینار پاکستان میں. ماشاءاللہ اللہ جو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے قبول فرمائے. ہم بھی جو ہے اپنے طور پہ محنت کو اور آگے ختم نبوت کے حوالے سے بھی بڑھائیں. میں نے سیشن شروع کیے 4 ہوئے کل چوتھا تھا 5واں. اللہ تعالیٰ آج یا کل توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.